قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ گویا کہ بچپن سے لے کر پوری زندگی میں وہ نبوت والا جھنڈا یا نبوت والی پگڑی جسے سچ کہا جاتا ہے، وہ اللہ پاک نے جس طرح نبی علیہ السلام کے جوڑ جوڑ کے اندر بھر کے رکھا ہوا تھا، وہی سچ کی پگڑی اللہ پاک نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر اور ان کے لہو کے قطرے قطرے کے اندر سچ کو بھر کے رکھا ہوا تھا۔ اب اگلی بات اسی پہ کرتا ہوں، میں گزشتہ جمعہ بھی بات کر رہا تھا کہ ہمارے دین برحق کی ابتدا بنیاد دو سچوں پر ہے، ایک کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے اور دوسروں کو جناب صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ سچ اتنا غالب تھا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، دو صورتیں ہیں آخری سپارے میں، ایک صورت ہے واللیل اذا یغشا اور اس سے اگلی صورت ہے سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، جو حضرات قرآن پڑھتے ہیں پتہ ہوگا۔ واللیل اذا یغشا کا نام ہے سورۃ اللیل اور سورہ والضحیٰ کا نام ہے سورۃ الضحیٰ۔ واللیل کا معنی رات ہے اور والضحیٰ کا معنی روشنی ہے۔ بعض مفسرین نے سورہ واللیل کا نام سورۃ اللیل نہیں رکھا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا نام سورۃ الصدیق ہے، اور سورۃ الضحیٰ کا نام سورۃ الضحیٰ نہیں کہتے بلکہ اس کو سورہ محمد کہتے ہیں یا سورۃ الرسول یا سورۃ النبی کہتے ہیں، اس لیے کہ سورہ واللیل اذا یغشا پوری کی پوری یا تو جناب صدیق اکبر کی عظمت کو بیان کرتی یا ایک مکے کا سردار تھا امیہ بن خلف، اس کی برائی کو بیان کرتی ہے۔ صرف دو باتیں اس سورت کے اندر۔ اور سورہ والضحیٰ پوری کی پوری نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتی، پوری کی پوری۔ کسی آدمی نے ایک بزرگ سے سوال کیا کہ جب نبی علیہ السلام بڑے ہیں، پہلے ہیں، صدیق اکبر نمبر 2 پہ ہیں، دوسرے ہیں، تو پھر نبی علیہ السلام کے نام اور شان کی صورت کو پہلے ہونا چاہیے تھا، نہ کہ صدیق اکبر کی شان والی صورت پہلے ہوتی اور ان کو پہلا نمبر دیا جاتا۔ وہ پہلے ہے اور نبی علیہ السلام کی عظمت اور شان والی صورت بعد میں ہے۔ تو بزرگوں نے بڑا عجیب جواب دیا، کہا کہ صدیق اکبر کی شان کو پہلے بیان کر کے گویا کہ اللہ یوں کہنے چاہتے ہیں کہ میرے نبی تک پہنچنے کے لیے صدیق دروازہ ہے، پہلے اس دروازے سے داخل ہوو گے، پہلے اس کو سمجھو تو پھر تمہیں میرا نبی سمجھ آئے گا، پہلے اس کو سچا جان لو پھر تمہیں میرے نبی کا سچا ہونا سمجھ آئے گا۔ اس لیے کہ اگر شاگرد اتنا سچا ہے تو استاد کتنا بڑا سچا ہوگا، اگر مرید اتنا بڑا سچا ہے تو پیر کتنا بڑا سچا ہوگا، اگر استاد اتنا بڑا سچا ہے شاگرد کتنا بڑا سچا ہوگا۔ فرمایا یہ دروازہ ہے، اس لیے کہ کسی بھی مکان میں، کسی بھی گھر میں داخل ہونے کے لیے پہلے اس دروازے کو ناپنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، پھر بندہ اندر داخل ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ پاک نے پہلے صدیق اکبر کی صورت کو بیان کر کے، ان کی شان کو بیان کر کے کہا کہ بھائی پہلے اس کو سمجھو
پھر میرا نبی تمہیں سمجھ آئے گا۔ اور دوسری بات اسی صورت میں ہمیں کہا گیا متقی بنو، جا بجا قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن میں بھی کہا گیا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، یہاں متقی کا لفظ نہیں، یہاں ہے اتقا۔ قرآن میں ہے اولئک ھم المتقون، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، ڈرنے والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہاں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا۔ اتقا زیادہ ڈرنے والا۔ قرآن نے اسی سورہ واللیل میں حضرت ابوبکر صدیق کی شان کو اس لفظ میں بیان کیا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہی تو وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ہمیں کہا گیا تم میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، لیکن قرآن نے سیدنا صدیق اکبر کو اتقا کا لقب دے کر قیامت تک آنے والی امت کو بتا دیا کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا یہ ہے۔ اگلی بات کی کہ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، ہمیں حکم ہے زکوٰۃ ہم کیوں دیتے ہیں؟ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے میل اتارنے والی چیز، پاک کرنے والی چیز۔ ہم جب مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو باقی مال جو ہمارے پاس بچ جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا، یہ زکوٰۃ کا معنی ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، یہ بندہ وہ ہے، یعنی اللہ پاک جانتا تو ہمارے دل کی دھڑکن کو بھی ہے، کہو بے شک ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کی دھڑکن کو، دل کی دھڑکن کو اللہ نہیں جانتا۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے پوشیدہ ہو، لیکن پھر بھی اس ایک بندہ کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، یہ جب بھی مال دیتا ہے، یہ جب بھی مال دیتا ہے اس لیے دیتا ہے کہ اللہ اس کے مال کو پاک کر دے۔ یعنی عجیب قرآن کے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ مہر لگا رہا ہے، آپ اور میں دیتے ہیں، اللہ قبول کر لے آمین کہتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ یار پتہ نہیں قبول ہوا ہوگا نہیں ہوگا۔ عجیب بندہ ہے، دے رہا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ وہ ہے جو دیتا ہے صرف میرے لیے۔ پھر فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس پر کسی کا احسان ہی نہیں کہ اس احسان کے بدلے میں کسی کو پیسہ دے رہا ہو، اس پر کسی کا احسان نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اوپر اس کے اتنے احسانات ہیں، اللہ کے دین اسلام پر اس کے اتنے احسان ہیں۔ اسلام بھی مقروض ہے صدیق اکبر کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی مقروض ہوں صدیق اکبر کا، میں بھی اس کا قرضہ نہیں دے سکا، اللہ کا دین اسلام بھی اس کا قرضہ نہیں دے سکا، قیامت کے دن اس کا قرضہ میرا بھی اور اسلام کا اللہ دے۔